عرض کر رہا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے سر میں تیل لگائے، یا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناف میں بھی تیل لگاتے ہیں، بہت سے لوگ یہ ناک کے جو اندر کا حصہ ہے اوپر کا، وہاں بھی تھوڑا تھوڑا تیل وغیرہ ملتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر سر میں تیل لگائے یا ناک کے اندر تیل لگائے یا ناف کے اندر تیل لگائے یا پورے جسم پر تیل لگائے، چپڑ لے، مالش کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بال وغیرہ کاٹنا یا کٹوانا، مثال کے طور پر سر کے بال یا جسم کے غیر ضروری بال جو کہ بغل کے ہو گئے، ناف کے نیچے، اگر کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں اپنے بال جو ہے وہ صاف کرتا ہے تو اس سے جو ہے روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ روزے کی حالت میں پاکی جو ہے اس کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں جو ہے اگر کوئی شخص سرما لگائے، سرما اگرچہ کتنا ہی کالا ہو، اگر اس نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، اگرچہ تھوک کے اندر سرمے کا کالا پن جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا، کیونکہ یہ جو آنکھوں کا روٹ ہے یہ سیدھا حلق سے ملتا، آنکھوں کا جو روٹ ہے یہ سیدھا حلق سے ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے آنکھ کے اندر جو ہے وہ دوائی ڈالی، ڈراپس جسے کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ حلق کے اندر اس کی تلخی محسوس ہوتی، ایک جلن سی جو ہے وہ کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو یہ آنکھوں کا روٹ جو ہے یہ سیدھا حلق کی طرف جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے اگر کوئی سرما لگائے اور سرمے کی سیاہی تھوک میں نظر بھی آئے، کالا پن بھی نظر آئے، یا کوئی کاجل لگائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سرما لگانے سے، کاجل لگانے سے روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں مثال کے طور پر سحری کے اندر آپ نے جو ہے گوشت وغیرہ استعمال کیا، اب روزے کی حالت میں دن میں آپ کے منہ کے اندر کوئی بوٹی کا ریشہ یا کوئی روٹی کے ٹکڑے کا ریشہ آیا اور آپ نے اس سے نگل لیا، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹا جو چنا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، چھوٹے چنے کی مقدار کے برابر اگر کوئی چیز روزے کی حالت میں منہ کے اندر سے ہی نگل گیا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں، گوشت جو ہم کھاتے ہیں، سحری میں بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں وہ میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ چنے کی مقدار سے کم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹا چنا یہ تھوڑا سا پھر بھی بڑا ہوتا، تو اگر کوئی بوٹی کا ریشہ یا روٹی کا کوئی ذرہ اگر روزے کی حالت میں حلق میں اتر جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن البتہ اگر کسی نے باہر سے کوئی چیز لی، چاہے وہ اتنا سا ذرہ، اور ایسے باہر سے نکال کے منہ میں ڈالی اور حلق میں اتر گئی، اب اگرچہ وہ ذرہ برابر ہو، اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو میں نے بوٹی کے ریشے یا روٹی کے جو ذرات کی بات کی وہ منہ کے اندر موجود تھے، دانتوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ اچانک نکل آئے دن کے وقت روزے کی حالت میں، اور حلق سے آپ نے اس کو جان بوجھ کر اتار لیا یا خود بخود جو ہے وہ اتر گئے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن باہر سے اگر کوئی ذرہ برابر بھی چیز آپ نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی اور وہ حلق سے آپ نے نگل لی، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں اگر کسی کے سینے میں تکلیف ہو یا کسی کے پٹھوں میں تکلیف ہو، تو لوگ جو ہے وکس یا دیگر جو ہے وہ بام استعمال کرتے ہیں کہ بھئی سینے پر لگائیں گے تو ذرا ٹھنڈک بھی ہو جائے گی، درد کم ہو جائے گا، ذرا یہاں پر ہم اپنے جو ہے وہ شولڈر پر بام وغیرہ لگائیں گے تو درد جو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں عزیزان گرامی بام
کسی بھی قسم کی جو ہے کریم، ان سب چیزوں کی لگانے کی اجازت ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ یہ جو آپ کا بام یا ویکسین ہے، یہ ناک کے اندر کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ ناک کے اندر آپ لگائیں گے تو یہ سیدھا جو ہے دماغ کے ذریعے حلق میں پہنچتا ہے۔ تو ناک کے اندر جو ہے کسی قسم کا بام یا کوئی بھی قسم کی کریم جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے۔ باقی جو ہے ظاہری جتنا بھی آپ کا بدن ہے، آپ سر پہ لگائیں، چہرے پہ لگائیں بام، یا شولڈر پر، سینے پہ لگائیں، تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں آدمی جو ہے کبھی چل رہا ہو، بیٹھا ہو، تو اچانک ایسا لگتا ہے کہ منہ میں جو ہے وہ ایک کھٹی چیز جو ہے سالن کی طرح ایسا لگا کہ اندر سے آ کر حلق میں محسوس ہوئی، اور حلق جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ تیکھا تیکھا ہو جائے، ایسا بعض دفعہ محسوس ہوتا، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اندر سے بلغم آ جائے، زیادہ کھا لیا، بلغم کی بہت زیادتی ہے، اور روزے کی حالت میں اندر سے بلغم آ جائے اور بلغم آپ نے نگل لیا، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر اناج والی، اناج سے مراد چاول روٹی سے بھرپور، اگر منہ بھر قے آئے، جسے الٹی کہا جاتا ہے، اگر الٹی بلا ساختہ آ گئی، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور منہ بھر کے آ گئی اور آپ نے جو ہے وہ الٹی کر دی، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس سے جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو الٹی آئی، منہ بھر قے آئی، اور اس نے جو ہے وہ روزہ برقرار رکھا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر، جیسے سینے پر وزن ہے اور اس نے بولا کہ یار اب جو ہے برداشت نہیں ہوتا روزے کی حالت میں، انگلی ڈال کر اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ قے کرنے کی کوشش کی، الٹی کرنے کی کوشش کی، اب جتنا بھی اناج تھا منہ بھر وہ باہر آ گیا، اب جان بوجھ کر اس نے الٹی کی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر پیلا پانی نکلا، انگلی ڈال کر اس نے الٹی کی، یا تھوڑا سا اناج نکلا تو نہیں، اگر جان بوجھ کر اس نے انگلی ڈال کر اس نے قے کی اور منہ بھر جو ہے وہ قے باہر نکل گئی، اب جو ہے اس کا روزہ جو ہے عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ جو الٹی جسے ہم قے کہتے ہیں، یہ پیشاب اور پاخانے کی طرح ناپاک ہے۔ جب بھی آپ کو الٹی وغیرہ آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کپڑوں کو بچائیں، کیونکہ جب ہم الٹی کرتے ہیں تو اس کے چھینٹے یہ ہمارے جو ہے وہ کپڑوں پر آتے ہیں، تو یہ الٹی جو ہے یہ پیشاب اور پاخانے کی طرح ناپاک ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے کی ہو، چاہے وہ جوان کی ہو، چاہے بوڑھے کی ہو، مرد کی ہو، عورت کی ہو، اگر قے جو اگر آئے تو اس سے اپنے لباس کو، کپڑوں کو بچایا جائے۔ تو منہ بھر قے کسی کو روزے کی حالت میں آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا قے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی وضو کی حالت میں ہے، جیسے وضو کر کے چلا آ رہا ہے اپنے گھر سے مسجد میں، اچانک جیسے مسجد میں آیا اس کو زوردار قے ہوئی، اب اس کو الٹی ہوئی منہ بھر، تو اب جو ہے اس کا جو ہے وہ وضو یہ ٹوٹ گیا، اب اسے دوبارہ جو ہے عزیزان گرامی وضو کرنا ہوگا۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بقیہ مسائل عرض کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو روزہ رکھنے کی طاقت اور تراویح پڑھنے کی قوت عطا فرمائے، آمین۔